سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ۔ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد ہی نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا ہو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی۔ اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے۔ اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ اب مشکل تو نہیں وظیفہ؟ کیا کرنا ہے؟ نہیں تو نہیں آکھنا مشکل لگتا مجھے، تسی کر دینا سلام لو، تسی کہنا بندے اسی ہیں سلام اسی لویے، تسی لو جاؤ کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ السلام، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ اب سنیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے، فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، اللہ اکبر، آ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا، تیرے نبی نے بتایا ہے، سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں، ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں، کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے، وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا، تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو، کو خرچہ بڑھاؤ، بچی بڑی پریشان ہے، تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو، اس کو بیٹے روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کر، رات سورۃ واقعہ پڑھے، صبح سورہ ملک پڑھے، دن کے وقت سورۃ بقرہ پڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔